یہ تو انٹرنل آپ نے بتا دیا، ایکسٹرنل بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن میں پھر دو چار جو چیزیں بہت لوگ سوال کرتے ہیں، کشمیر کا جو معاملہ ہے سر، کشمیر بھی سے ماتین ہے کہ کشمیر میں بھی پچھلے 70 سال سے ایک ایسا ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنے لوگ مسلمان قتل ہو چکے ہیں، تو یہ سب کچھ برائی ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اگلے دن بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا سوچیں، اس کو کیوں نہیں آپ دھیان دے رہے، کیوں نہیں اس کو سمجھتے، یہ کہا ہے اگلے دن۔ جی بالکل کہا تو لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا۔ جب دوسری جنگ عظیم آئی، چرچل چیختا رہا کہ ہٹلر کی خبر لو، ہٹلر بہت خطرناک ثابت ہوگا، ہٹلر بہت خطرناک ثابت ہوگا، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو اور اس کو روکو ورنہ کل بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور ہٹلر آپ کو پتہ ہی ہے کیا مصیبت بن کر آیا۔ چرچل واز رائٹ۔ اب یہ کشمیر کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دن یہی پلانٹ یا ان کے ساتھ اور کوئی پلانٹ مل جائے گا جو کہ ایسٹرولوجر پھر پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہوگا اور اس کے خلاف پلانٹ اپنے اثرات دکھائیں گے۔ تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ دن بدن ہو رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اثرات شروع ہو چکے ہیں 2-3 مہینے سے، اگر آپ مجھ سے پوچھ، اور یہ مسئلہ آگے چل کر مزید سنگین ہونے والا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک تبدیلی کا عمل ان ستاروں میں آ رہا ہے، جی، وہ ایک جیسے کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی بندہ نہیں بول رہا، تو یہ جو تبدیلی، یہ جو ان کا اینگل ہے، یہ کوئی ایسی چیز اٹھے گی، کوئی ایسا کوئی کام ہوگا، بھلے جنگ کی صورت میں ہو، بھلے انڈیجنس موومنٹ کی صورت میں ہو، بھلے دنیا اس کی طرف دیکھے کہ یہ ایک کچھ ہوگا، کچھ واقعہ، اس کے بعد اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ سر، میں آپ سے پہلے یاد کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے ملک میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی سسٹم کی، ان پلانٹ کی وجہ سے۔ میں جو سوچتا ہوں، جو اسٹرالوجی جس طرح میں سمجھتا ہوں، یہ بہت بڑی تبدیلی، کوئی سسٹم چینج ہونے والا ہے۔ اور یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، وہاں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ ہو چکا ہے، وہاں تبدیلی آ چکی ہے، وہاں معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ نہیں، آپ سسٹم کی جو بات کرتے ہیں تبدیلی، آپ کیا گورننس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا کوئی پورے نظام کی یا سرحدوں کی؟ کیا کس حد تک تبدیلی آ سکتی ہے؟ نظام ہی شاید تبدیل ہو جائے، کیونکہ وہ بڑی تبدیلی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ some very big changes in the offing. It is going to happen within 3, 4, 5, 6 months. ایسا وہ سامنے آ جائے گی چیز، اور یہ سسٹم ایسا ہے جو بالکل نیا ہوگا۔ ہم سوچیں گے کہ اپنے طرز حکومت کو، اپنی حکومت کے چلانے کے سلسلے میں ہم کوئی ایسی تبدیلی لائیں جیسے آئے روز کے جو معاملات ہیں، آئے روز کے جو واقعات پیش آتے ہیں، آئے روز کے جو بحران پیدا ہو جاتے ہیں، آئے روز کا جو ہمارے سامنے کھیلا جاتا ہے، یہ ختم ہو۔ اب یہ تبدیلی ان پلانٹ نے، اور کشمیر میں جو ان پلانٹ کی وجہ سے بغاوت ہوتی ہے، آواز کھڑی ہوتی ہے، وہ شروع ہے۔ میں آپ سے یہ کروں کیونکہ یہ بہت بڑے پلانٹ ہیں، ان کے اثرات پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، یہاں پر ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے، اور گفتگو یہ جو پلانٹس لگ رہے ہیں جنوری میں، جو ان کا اتصال ہو رہا ہے، پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ تبدیلی آئے گی، اور وہ اس سے پہلے، تبدیلی سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو واقعات ہوں گے وہ اس تبدیلی کو لیڈ کریں گے، جس سے جو سٹیٹس کو ہے، بظاہر ماضی میں جب بھی یہ اس طرح سے ہوا ہے تو سٹیٹس کو کا خاتمہ ہوا ہے اور نئی اور بہتر چیز ابھر کے آئی ہے۔ تو گفتگو جاری رکھتے ہیں پروفیسر صاحب سے، چھوٹا سا وقفہ، جب واپس آتے ہیں تو ان سے میں یہ سوال کروں گا کہ یہ جو اینگل ہے تبدیلی والا کتنا عرصہ رہے گا، اور یہ تبدیلی جو ہے کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہونے کا امکان ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ جنوری میں پلوٹو اور زحل کا ایک اتصال ہو رہا ہے، وہ اس طرح کے اینگل پر آ رہے ہیں کہ جو بہت عرصے سے جو ہم بات کر رہے ہیں تبدیلیوں کی، اور کہیں پر کچھ علاقوں میں اس کے اثرات ہم محسوس بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ دن آ رہا ہے، 2 دسمبر کو ایک اور بھی پلانٹ جو ہے وہ مل جائے گا ان کے ساتھ، تو تبدیلی
بڑی تبدیلی آئے گی اسٹیٹس کو کہ ختم ہونے کا امکان. اس سے پہلے ہو سکتا ہے سرجری ہو, سرجری تکلیف دہ ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد بہتری آئے گی. سوال میرا یہ ہے پروفیسر صاحب آپ سے کہ یہ جو اینگل لگ رہے ہیں پلوٹو اور زحل کے, یہ بتائیے کہ یہ جنوری میں لگیں گے, اس کے بعد کب تک یہ اینگل یہی رہے گا, کب اس میں تبدیلی آئے گی, اور یہ جو تبدیلی جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی آئی ہے جب یہ پلینٹس نے اس طرح کا اینگل لگایا ہے, تو یہ کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 1914 میں زار سسٹم تھا, آپ کو زار روس تھا, تو پھر وہ بلشوک انقلاب نے اڑا دیا, ختم ہو گیا, کمیونزم آ گیا 1917 میں. جی بالکل. تو میں آپ تبدیلی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیونسٹ سسٹم نے کتنا وقت لیا ایسے ایسے تبدیلی لاتے لاتے اور زار سسٹم کو ختم کرتے کرتے. جو 1940-42 میں تبدیلی آئی تھی ہٹلر کی وجہ سے, آپ نے نوٹ کی ہوگا کس طرح افریقہ اور ایشیا کے ملک آزاد ہوتے گئے, جن میں ہمیں ہٹلر کا مشکور ہونا چاہیے, ہم بھی شامل ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ خیر اس کا مشکور تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ایک قاتل تھا انسانیت کا, اس نے ہولوکاسٹ کی پروفیسر صاحب, اس پہ تو اس کا اپنا وہ نہیں, لیکن وہ وہ انسانیت کے لیے ہم اسے مشکور ہو ہی نہیں سکتے. اس کا میں تو نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اس کے وہ جنگ کی وجہ سے تبدیلی ضرور ہوئی, لیکن وہ ایک ایول تھا. ہٹلر واز این ایول تھا. کئی دفعہ یہ پلانٹ جو ہے نا جی, جو یہ تبدیلی لاتے ہیں, یہ خود بعد میں کسی تبدیلی کے نقش چھوڑ جاتے ہیں. جی بالکل, بلا شبہ یہ بھی ہوا ہے کئی دفعہ, ہسٹری گواہ ہے اس بات کی. اب جو لائیں گے, اب یہی دعا ہے کہ جو آئیں برائی کو تو یہ ختم کریں, لیکن کوئی ایسا نقش نہ چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے پھر سے ایک برائی شروع ہو جائے, اور 38 سال کے بعد اس برائی کی شروع ہوتی ہے, 38 سال کے بعد پھر اس کو یہ پلانٹ آ جائیں جنگ کی شکل میں, تاریخ کی شکل میں, پھر ختم شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ تبدیلی کے سلسلے میں آپ ذکر فرما رہے تھے, وہ یوں ہے کہ یہ 14 میں جو تبدیلی آئی اس نے ٹائم لیا, اور اب تک کمیونزم ہے, حالانکہ کمیونزم پسپا ہو چکا ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں تاریخ پر ثبت ہیں. اس نے زار سسٹم کے خلاف جو تبدیلی آئی, اسی طرح 14 میں جو برطانیہ جو چھا رہا تھا 40 میں, اس کو خلاف جو 40s میں ہم ملک آزاد ہوئے, تو یہ آزادی کے بعد دیکھیے کس طرح ایسے ایسے تبدیلی ہوتے ہوتے آج برطانیہ ایک جزیرہ بن کے رہ گیا. تو یہ تبدیلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نقش چھوڑ دے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا 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 بائی دی پیسج آف ٹائم, بائی ایئرز وہ معاشرے میں تبدیلیاں آتی جائیں, اور خاطر خواہ قسم کی تبدیلی آ جائے. یہ اینگل کتنے دن تک برقرار رہے گا؟ ابھی اس دفعہ ان کا اینگل نہیں لگ رہا, اس دفعہ وہ آپس میں مل رہے ہیں. اچھا, اس دفعہ وہ مل رہے ہیں. 37 میں 40 میں ان کا اینگل لگا ہوا تھا. اچھا, یہ ماضی میں کب ملے, آپ نے کوئی ہسٹری دیکھی؟ جی ماضی میں یہ 14 میں ملے, یہ 38-40 میں ملے, یہ 47 میں بھی ان کا پر تو پڑ ہوا تھا, جس کی وجہ سے بڑی تباہی آئی. لیکن آپ نے, میں پھر آپ کو اسی طرح لاؤں گا, آپ نے دیکھا پاکستان بنا گئے. اب یہ سن 79-82 تک یہ تھے, اس وقت یہ جو کچھ کر گئے ہیں جو ابھی تک جاری ہے سلسلہ. تو یہ سب سلسلہ ایسا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس چیز کو کھیڑ دیتے ہیں, یہ وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, اس کو ہر ایک کو احساس ہونے لگ جاتا ہے, چنانچہ پھر اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے. اس رد عمل میں تاریخ میں یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ رد عمل ہوا ہے, لیکن وہ اپنے نقش چھوڑ گیا, لیکن وہ جو تبدیلی پلان لینے چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں. دیر از نو زار سسٹم, دیر از نو کولونیل سسٹم ناؤ, اینڈ انڈسٹریلزم کے جو بہت زیادہ نقصانات شروع تھے اس کو بھی کسی حد تک کنٹرول کر لے گیا. اب دعا یہ کریں کہ ہم پر جو پاور مسلط ہیں, جن کے خلاف یہ رد عمل کراتے ہیں, اللہ کرے بڑا رد عمل ہو, اور یہ جو ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے یا سپر پاور کی شکل میں جو دنیا میں جنگیں 3-4 ہو چکی ہیں, یہ سلسلہ ختم کریں. اس سے جان کیوں یہ تبدیلی لاتے ہیں. اور میں نے آپ سے جو سسٹم کی بات کی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے, وہ میں آپ سے تھوڑا سا اس میں وہ کرنا چاہتا ہوں. بائی سسٹم آئی مین concept of government has changed sometime. Concept of government. اب یہ ہے کہ we say we have a democratic government.
मुमकिन बाद में ऐसी तब्दीली है, हम डेमोक्रेट कोई और लफ्ज़ बोलना शुरू कर दें, बिकॉज नेशनल गवर्नमेंट आ जाए, बिकॉज सिस्टम विल बी चेंज, इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। तस्वर आ रहा ही है, जितना आप इमेजिनेशन से जो बात सोच लें, ये तब्दीली लाएंगे और तब्दीली लाने के बाद ये फिर इस तरफ चल पड़ेंगे कि उस तब्दीली को किस तरह ऐसा या फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अच्छा, और दुआ ये करनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जंग की शक्ल में ना आए। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, ये तो आपने इनका बता दिया। अब मैं देखें, लोग बहुत, मुझे अभी भी मैसेजेस बड़े आ रहे हैं। ये मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब चले गए बाहर, आपने कहा था कि उन्हें कुछ रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा और वो बाहर चले गए, उनकी तबीयत वहाँ पर लग ऐसा रहा है कि माशाल्लाह बड़े हशाश बिशाश हैं, बीमार तो वो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी अब कह रहा है जी मैं ये प्राइवेट है चीज़ें मैं नहीं बता सकता। सितारे क्या बताते हैं नवाज शरीफ? सितारे ये बताते हैं कि उनकी वजह से जो ताना बाना बना हुआ है, मसलन पार्टी है, उसमें आप गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं रहेगी, बात तब्दीली तो शुरू हो जाएगी। और वो जो बाहर गए हैं, वक्ती तौर पर गए हैं, या जैसे प्लैनेट कह रहे हैं वो वापस ना आए, प्लैनेट से ये भी निशानदेही हो रही है। तो फिर देखिए, लेकिन मेरे नज़दीक, जैसे मैंने आपसे पहले एक दफ़ा अर्ज़ किया था, 23 मार्च के बाद एक जो मनोज प्लैनेट जिसका सायन पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डिप्रेस हैं, उनकी शक्ल में भी तब्दीली आ गई है उस डिप्रेशन की वजह से, आपने नोट किया होगा, वो प्लैनेट छोड़ेगा इनको 4 महीने के लिए। अच्छा, फॉर 4 months, फॉर 4 months, वो दोबारा आ जाएगा 6 महीने के लिए, आफ्टर 4 months। वो किस शक्ल में आता है वो हम देखेंगे कि कौन सा उस प्लैनेट इनको दोबारा किस तरह अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद वो हमेशा के लिए प्लैनेट इनको छोड़ जाएगा। अच्छा, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एज फार एज। लेकिन पार्टी में जैसे कि शहबाज शरीफ की डेट ऑफ बर्थ जैसे मुझे बताई गई है, जैसे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।